نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کے لیے نماز کی مدد۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلا مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کچھ کہہ؟ بس یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا میری مدد کیجیے سجدوں کی کثرت سے۔ فائدہ اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی اس کی کثرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ سے دعا کرائیں گے، سخت غلطی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے، اور قدرت کے اظہار کے لیے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے، 50 طرح کی کوشش کرتے ہیں، مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔ میرے عزیزو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے اس واقعے سے؟ ایک بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے احادیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوددار تھے کہ گھر میں اپنے کام خود سر انجام دیتے تھے، اپنے اہل خانہ سے نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، یہ کام کر دو۔ وہ الگ بات ہے کہ اہل خانہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر پہلے ہی کام کر دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اہل خانہ سے اپنے کام نہیں لیتے تو یہاں وضو کے لیے پانی، مصلی، یہ کیوں رکھنے دے رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ کون سے کوئی بڑے کام ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں یہ مزاج دینا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی، بڑے کی، اپنے ہم نشیں کی، اپنے چھوٹے کی خدمت کرنا سعادت کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں احادیث پر اگر نظر ہو اور مطالعہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے بڑوں کی خدمت بھی کی، اپنے ہم نشیں، اپنے ہم ساتھیوں کی خدمت بھی کی، اور اپنے چھوٹوں کی خدمت بھی کی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تھے، کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، یہ کہتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ کہتے کہ ہم نے آپ کو مخدوم کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھے ہیں، چونکہ آپ حضرت کے خادم تھے، ہمارے سر کے تاج ہیں، اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن ہیں ہمارے سر کے تاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیا اس بات کا کہ خدمت سعادت ہے، اور پھر خدمت کرنے سے صرف مخدوم کو نفع نہیں پہنچتا کہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے اسی کو نفع پہنچ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، تو انہیں ایک صاحب دبانے لگے، یوں کر کے دبانے لگے۔ وہ کہنے لگے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تجھے بھی ثواب مل رہا ہے مجھے بھی ثواب مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے، آپ کو آرام مل رہا ہے مجھے ثواب مل رہا ہے، آپ کو آرام مل رہا ہے اور مجھے ثواب مل رہا ہے، دبا میں رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا گھٹنا سمیٹ لیا، کہا لو ثواب، اپنا گھٹنا سمیٹ لیا، کہا لے لو ثواب۔ یعنی تمہارے ثواب کا سبب تو میں بن رہا ہوں نا بھائی، میں خدمت کروا رہا ہوں، تم کر رہے ہو، جبھی تو دونوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خدمت کرنے سے بڑے کو یا چھوٹے کو یا ہم نشین کو نفع پہنچتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نفع خادم کو پہنچ رہا ہے۔ کیسے پہنچ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا ایسی ہے جو رد نہیں ہوتی؟ کون سی دعا ایسی ہے جو رد نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا اس زبان سے نکلی ہوئی دعا جس زبان سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، جس زبان سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، اس دعا زبان سے نکلی ہوئی دعا۔ اب صحابہ چاہوں گے یا رسول اللہ کون سی زبان ایسی ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ فرمایا اپنی زبان دوسرے کے لیے معصوم ہے، اپنی زبان دوسرے کے لیے معصوم، میری زبان میرے لیے گناہ گار، آپ کے لیے معصوم ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں یہ قبول ہے، تو گویا جو خدمت کر رہا ہے، یہ خدمت کرنا یہ تو ایک بہت چھوٹا سا نفع ہے، مختصر سا نفع ہے، محدود نفع ہے، عارضی نفع ہے۔ ادھر خدمت کی، ادھر 2 منٹ میں ختم ہو گیا کام، اور اس کے بدلے میں جو دعا مل رہی ہے وہ دائمی نفع ہے، وہ لامحدود نفع ہے۔ اب دیکھو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کیا خدمت کی؟ خدمت یہ کی کہ آپ کے گھر پہ حاضر رہتے تھے، تہجد کے لیے پانی مہیا کرتے تھے، جانماز رکھتے تھے، مسواک آپ کو دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آج اگر کوئی بڑوں کی مسواک اٹھا کے پھر رہا ہے، یہ کوئی کپڑا دے رہا ہے، یہ کوئی جانماز سیدھا کر رہا ہے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ سعادت والوں کی بات ہے، صحابہ تو بہت تھے، لیکن حضور کی خدمت کی سعادت انہیں ہی میسر آئی۔ کیا خدمت کیا ہے؟ جانماز بچھانا۔ خدمت کیا ہے؟ مسواک دینا۔ خدمت کیا ہے؟ پانی مہیا کرنا۔ تو آج بھی اگر امام صاحب کی خدمت بچے ایسا کرتے ہیں تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے۔
کیا انہیں کیسی دعائیں مل رہی ہیں؟ ربیہ نے تو بس اتنا ہی کام کیا نا، جہاں نماز بچھا دی، نہ بچھاتے تو آپ سسن پہلے کون سے بغیر اس کے نماز پہلے بھی تو بچھتے ہی تھا نا. چند دن جان نماز بچھا دی، چند دن مسواک دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اعزاز بخشا. اللہ اکبر. فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، ہیں ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. اور آج اگر مولانا صاحب کی خدمت کریں، مولانا صاحب نے کہا ہاں بھی مانگو کیا مانگتے ہو، بس دعا کر دیں حضرت شادی ہو جائے، دعا کر دیں شادی ہو جائے، دعا کر دیں گاڑی مل جائے. اللہ اکبر. صحابہ صحابہ تھے. بات یہ ہے جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی نظر بھی بڑی ہوتی ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی نظر بھی بڑی ہوتی ہے. دیکھو ایک بچہ ہے چھوٹا گھر میں، اس کی نظر اور ہے، آپ کی نظر اور ہے. حالانکہ دیکھ وہ بھی رہے، دیکھ آپ بھی رہا ہے، لیکن عمر کے تفاوت سے نظر میں فرق ہے، دیکھنے میں فرق ہے، سمجھنے میں فرق ہے، نتیجے میں فرق ہے. اور جہاں امام الانبیاء ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، فخر الانبیاء ہوں گے، نبی الانبیاء ہوں گے، وہاں کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور وہ صحبت حضور کے ہی صحبت یافتہ تھی. آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگو. اللہ اکبر. کچھ کہہ دیتے کاروبار نہیں چل رہا، گھر نہیں ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. سبحان سبحان سبحان. کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. اللہ اکبر. بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی. جتنی بڑی نظر ہوتی ہے اتنا ہی بڑا سوال ہوتا ہے. جتنی بڑی نظر ہوتی ہے اتنا ہی بڑا سوال ہوتا ہے. چھوٹے بچے کی نظر کتنی ہے، وہ کہے گا ابا بس ٹافی دلا دو، بس اتنا ہی کام ہے، چاکلیٹ والی ہو بس ختم ہو. اس کی نظر ٹافی میں جائے گی. جو بڑا ہوگا اس کی نظر بڑی ہوگی، وہ بڑا سوال کرے گا. جو اس سے بڑا ہوگا وہ اس سے بڑا سوال کرے گا. یہ صحابی ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کی تربیت اٹھائے ہوئے ہیں. کتنی بڑی نظر ہے. دنیا تو کوئی جچی ہی نہیں نظر میں، دنیا کی کوئی چیز جچی ہی نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری کائنات میں مل جائے، کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی. تو کیا مانگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کچھ مانگ لو، اور مانگو. پھر یہی کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگو. آپ نے فرمایا اور کچھ مانگ لو. کہا یہ پھر یہی کہا جنت میں آپ کی رفاقت مانگو. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا واہ واہ ہو گیا کام بھائی، ہو گیا کام. ہاں فقیروں نے دعا کر دی، اب تو خیر سے بیڑے پار ہیں. ہم تو ماشاءاللہ ایسے فقیر ڈھونڈتے ہیں. آپ حضرات تو ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں. میں آپ کے ذریعے سے عمومی مزاج کی بات کر رہا ہوں. پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا، کہتے ہیں بس جی وہ ایک پھونک مار دیں کہ بیڑا پار ہو جائے. بس آپ نے ایک پھونک مار دی، بس پھر تو کیا بات ہے، ہوا میں ہی اڑ جائیں گے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پھونک مار دی ہو گیا کام تمہارا، نہیں. فرمایا نہیں ربیہ پھر تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنی پڑے گی. یعنی جب تک جان میں جان ہے اس وقت تک مستقل برابر محنت کرتے رہو گے تو بات بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی.
کہ آدمی ہاتھ پاؤں چھوڑ کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ نہ میں دکان کھولوں، نہ دکان پہ جاؤں، نہ دکان کو وقت دوں، اور گھر بیٹھے کہوں کہ ماشاءاللہ سے میری دکان تو ہر مہینے 5 لاکھ اٹھائے، کہاں سے اٹھائے گی؟ زمین نرم نہیں کی، بیج ڈالا نہیں، ہل چلایا نہیں، اور ماشاءاللہ گھر بیٹھے دعا کرتا ہے یا اللہ اس دفعہ تو ماشاءاللہ پورے پاکستان کے چنے میرے گھر میں آ گئے۔ تو چاول چنا گندم کہاں سے آئے گا؟ واہ مولانا صاحب، دعا سے تو سب کچھ ہوتا ہے، میں نے تو اتنی دعائیں کی، ہوا کیوں نہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی لڑکا سنے اور کہے یا اللہ میری بچہ ہو جائے، بچہ ہو جائے۔ ارے بھائی بچہ کہاں سے ہوگا؟ بچوں والی کو لائے ہو، شادی کی نہیں، بچہ ہو جائے ہے بھائی۔ اور جیسے یہاں اگر کوئی آدمی اسباب اور وسائل اختیار نہ کرے اور بچہ مانگے تو لوگ اس کو احمق کہیں گے، بالکل اسی طرح سے جب تک دین میں ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے بات بنے گی نہیں۔ اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا الا الذین آمنوا، بس کافی ہے، یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آئے بس کافی، نہ نہ، الا الذین، جہاں الا الذین آمنوا کہا ہے وہاں عامل الصالحات ضرور کہا ہے۔ عامل الصالحات کے کیا معنی؟ ہاتھ پاؤں مارنے، ہاتھ پاؤں مارنے، ہاتھ پاؤں کٹوانے۔ تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات سمجھا دی کہ سب کچھ کر لو، اگر دین کے لیے محنت نہیں کرو گے، مشقت نہیں اٹھاؤ گے، خواہشات قربان نہیں کرو گے، بات بنے گی نہیں، بات بنے گی نہیں۔ صحابی سے کہا جا رہا ہے، صحابی سے جن کی رضا کا اعلان دنیا میں اللہ نے کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ کہہ دیا کہ تقوی ان پر ایسے لازم ہے جیسے پھول میں خوشبو، سورج میں روشنی، جیسے ان میں یہ چیزیں لازم ہیں ایسے ہی صحابہ میں تقوی لازم ہے۔ صحابی سے تقوی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ محنت شرط ہے، اور محنت کب؟ آخر وقت تک، آخر وقت تک محنت شرط ہے۔ تو پتہ چلا بھائی صرف خالی رمضان میں محنت کر لینے سے بات نہیں بنے گی، کیوں بھائی؟ سارے سال کی کسر رمضان میں پوری کر لی ہم نے، اللہ کو اتنا یاد، وہ اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے، سال بھر کے آنسو رمضان میں ہی ختم کر لیے، اب پورا سال چھٹی ہو گئی؟ نہیں، توبہ توبہ، یہ بہت خطرناک بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دیکھو میرے پیارو، یہ غیروں کا مزاج ہے، اسلام کا، اہل اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ غیروں کا مزاج ہے۔ غیر سے مراد کون ہے؟ یہودیت کا مزاج ہے، عیسائیت کا مزاج ہے، ہندو مذہب کا مزاج ہے، سکھ مذہب کا مزاج ہے کہ وہ اپنے تہوار جو ان کے ہیں بس ان تہواروں کو منا لیتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے سب کچھ کر لیا۔ آپ مطالعہ کریں، یہ ان کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بس صرف تہوار منا لیا اور ختم، چھٹی، نہیں نہیں۔ اسلام کو پوری زندگی لگانے کا نام ہے، پوری زندگی محنت کا نام ہے، مستقل مسلسل پے در پے لگے رہنے کا نام اسلام ہے۔ کوئی زندگی میں شعور آنے کے بعد، یعنی جب آپ بالغ ہو گئے تو شعور آ گیا، شعور آنے کے بعد ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے بھی آپ اسلام کی تعلیمات سے مستثنا نہیں ہو سکتے، مستقل آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ یعنی آپ کہیں کہ ابھی آج ہمارے یہاں چھٹی ہے، آج نماز نہیں ہوگی، آج جمعہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، آج اذان نہیں ہوگی، ایسا نہیں، آج ہم نے یہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اس واقعے سے
ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کسی سے خدمت لیں، کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو کنجوس نہ بنا کریں کہ ہونٹ سی لیے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جس نے ہماری خدمت کی ہے، وہ بیوی ہے تب، بیٹا ہے تب، بھائی ہے تب، چھوٹا ہے تب، بڑا ہے تب، اجنبی ہے تب، رشتہ دار ہے تب، کوئی بھی ہے، اس کو جی بھر کے دعائیں دو۔ اللہ اکبر۔ انصار، مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار تو ہم سے آگے نکل گئے، انصار تو ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ وہ ایسے کہ وہ ہماری کفالت کر رہے ہیں، ہم ہجرت کر کے آئے، وہ ہمارے سارے اخراجات وہ برداشت کر رہے ہیں، ہمیں گھر دیا ہوا ہے، اپنی آمدن میں سے ہمیں دے رہے ہیں، اور جو عبادت ہم کرتے ہیں وہی عبادت وہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ قربان رہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا جب تک تم ان کا شکر ادا کرتے رہو گے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، اس وقت تک تم اجر میں پیچھے نہیں رہو گے، اجر میں پیچھے نہیں رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تمہاری کسی نے کوئی خدمت کی ہے، کسی بھی اعتبار سے خدمت کی ہے، مثلا کیا خدمت کی؟ بھئی ہم یہاں سے گھر نکل کے جا رہے تھے، اس نے کہا بیٹھے مولانا صاحب آپ کو میں گھر پہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ خدمت ہو گئی۔ اب ان کو جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت مہربانی، اس کہنے میں کچھ نہیں جاتا، ان کو دعائیں دیں، دعائیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہے، بچہ ہے، بچہ، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، واپس پلٹے، ڈھیلا استعمال کیا، واپس پلٹے، تو وہ بچہ یوں لوٹا پانی لے کے کھڑا ہے، لوٹے میں پانی لے کے کھڑا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کی طرف غور سے، مسکرا دیے۔ کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے یہ کام کرنے کے لیے کسی نے بولا ہے؟ نہیں۔ کسی اور نے کہا ہے؟ نہیں۔ پھر از خود آپ کی خدمت کے جذبے سے، اللہ اکبر۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے سینے سے لگا لیا اور دعا کر دی اے اللہ اس کے پیٹ کو، سینے کو علم سے بھر دے، کتاب کے علم سے بھر دے۔ ایسی دعا لگی کہ مفسر قرآن بن گئے، مفسر قرآن بن گئے۔ تو پتہ چلا کہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہماری خدمت کرے، جو ہماری خدمت کرے، جی بھر کے دعائیں دینی چاہیے، سامنے بھی دینی چاہیے، یعنی سامنے اس کو کہنا چاہیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ جیتے رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو کوئی کمی نہ آنے دے، اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے، اور بعد میں بھی دعائیں کرے اس کے لیے یا اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں جائے گا، اور خدمت کرنے والے کے لیے اللہ اکبر، خدمت کرنے والا اس نے تو چھوٹا سا کام کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس نے کسی کی خدمت کی اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کی ایسے ہی خدمت نہ کروا دیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ بریلوی بھائی تو ماشاءاللہ مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ تھوڑی دیر کرائے کے لیے یا ان کو کسی کو یہاں لانا پڑے گا یا آپ کو وہاں چھوڑنا پڑے گا؟ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیا بات میں نے بولی تھی؟
جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، عالم کا دماغ بھی عالم والا ہوتا ہے۔ ہاں، کیا بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی خدمت کی اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کی ویسے خدمت نہ کروا دیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تجربہ کر لیا اس بات کا کہ بالکل سچ ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ خدمت کسی کے لیے نہیں، اپنی خدمت کے لیے خدمت کر لو کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے، ہاتھ میں پرانی سی لاٹھی ہوگی، 10 نمبر کا چشمہ ہوگا، اس وقت ہم یوں ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اس وقت اگر کوئی بچے، کوئی اللہ کے بندے اپنی محبت ہمیں دیں تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا لگے گا تو آج اپنے ایسے لوگوں کو خدمت کرو۔ خدمت کرنا عیب نہیں ہے، خدمت تو بہت اونچا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو شارٹ کٹ عمل ہے۔ شارٹ کٹ کیا مطلب؟ سواریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک سواری ہے 11 نمبر، یعنی پیدل چلتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر نوری آباد یہاں سے جانا ہو اور پیدل جانا ہو تو خیر 1 ہفتہ تو چاہیے۔ ایک سواری ہے سائیکل، یہ بھی سواری ہے۔ ایک سواری ہے موٹر سائیکل، یہ بھی سواری ہے۔ ایک سواری ہے کار، کار ہو بیکار نہ ہو۔ بیکار کا معنی یہ ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، کار ہو۔ ایک سواری ہے جہاز، تو جہاز جو ہے وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کروا دیتے۔ تو خدمت وہ عمل ہے جو جہاز سے بھی تیز ہے، سب کو سبحان اللہ۔ خدمت وہ عمل ہے جو جہاز سے بھی تیز ہے، یعنی وہاں پہنچا دیتے ہیں منٹوں میں جہاں کا آپ نے تصور ہی نہیں کیا ہوتا، وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ان کی عمر 8 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آیا تو اس وقت ان کی عمر تھی 12-13 سال، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 2.25 سال کا رہا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہو گیا۔ تو 8 سال، پھر 2 سال، 10 سال، یعنی 10.25 سال، 10.5 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال یا 11 سال یا 12 سال کے بچے کو جلیل القدر صحابہ کرام جو اہل علم سے ان کے ساتھ برابر میں بٹھاتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ ہمارے برابر بٹھا رہے، یعنی جو کل کا بچہ ہے، ہفتہ 10 دن نہیں ہوئے، اس کو آپ برابر بٹھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو میں ایک بات بتاتا ہوں پھر اگلی بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر کب ہوگی؟ کسی نے کہا 21 کو، کسی نے کہا 23 کو، کسی نے کہا 25 کو، کچھ نے کہا 27 کو۔ آپ نے فرمایا 27 کو کیوں ہوگی؟ کوئی وجہ بتاؤ 27 کو کیوں ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا 27 کو ہی لیلۃ القدر دی، تو 27 کو ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا ہاں بھائی لیلۃ القدر کب ہوگی؟ کہا 27 کو۔ کہا وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ کہا کہ 7 کا عدد غیر معمولی عدد ہے۔ جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، طواف کے چکر 7 ہیں، صحیح مروی کے چکر 7 ہیں، انسانی تخلیق کے مراحل 7 ہیں۔
تو میں نے سمجھا کہ 7 کا عدد بہت اہم ہے، لہذا لیلۃ القدر بھی 27 کو ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھا یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ بات تو تم نے بھی کہی، بات اس نے بھی کہی، لیکن دلائل کی بنیاد پر ایسی بات کہی جو تم نہیں کر سکے، بڑے بڑے نہیں کر سکے۔ اور فرمایا عبداللہ ابن عباس نہیں بول رہا، اس کے پیچھے رسول اللہ کی دعائیں بول رہی ہیں، اس کے پیچھے رسول اللہ کی دعائیں بول رہی ہیں، عبداللہ ابن عباس نہیں بول رہا۔ تو بھائی دعائیں بڑی چیز ہے، ماں باپ کی دعا لے لو، بزرگ کی دعا لے لو، کسی عالم کی دعا لے لو، کسی مسلمان کی دعا لے لو، کسی مظلوم کی دعا لے لو، کسی غریب کی دعا لے لو، دعا تو بڑا اونچا عمل ہے، کسی کی بھی لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ہدایت دی اور یہ بتایا کہ دعا لینا بھی اونچا عمل ہے، دینا بھی اونچا عمل ہے۔ دعا لینی بھی چاہیے، دینی بھی چاہیے۔ تو آئندہ اس کا دعائیں لیں گے، دیں گے نہیں لیں گے ہیں؟ دعائیں لیں گے بھی اور دیں گے، گن پوائنٹ پہ نہیں، خدمت کر کے، خدمت کر کے، خوش کر کے، خوش کر کے دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معتکفین حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی وہ کوشش فرمائیں کہ جب لیٹیں تو دیکھو، جیسے نفل پڑھنا عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، ایسے ہی سنت طریقے پر لیٹنا بھی عبادت ہے۔ سنت طریقے پر لیٹنا بھی عبادت ہے۔ سنت طریقے پر لیٹنا کیا مطلب ہے؟ کوشش کریں باوضو ہو کر لیٹیں، باوضو ہو کر لیٹیں، یعنی جب لیٹنے لگیں تو باوضو ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر تشریف لاتے تو بستر جھاڑتے تھے، بستر صاف ستھرا ہوتا تھا لیکن پھر بھی آپ کپڑے سے بستر کو جھاڑتے تھے۔ تو یہ جھاڑنا سنت ہے، اور سنت کا کتنا ثواب ہے علماء نے لکھا، حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اگر ایک شخص پوری رات نفل پڑھتا رہے اور ایک شخص سنت کے مطابق عمل کر لے تو جس نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے یہ بھاری ہو جائے گا اس شخص پر جس نے پوری رات نفل عبادت کی۔ سنت پر عمل کرنے کا اتنا بڑا ثواب۔ تو بستر جھاڑ لیں، باوضو ہو کر آئے، اور جب بستر پر بیٹھیں تو اس وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور اگر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لیں اور یوں بیٹھے بیٹھے اپنے سر پر پہلے یوں یہاں سے یوں ہاتھ لے کے آئیں، یوں پھیر لیں اپنے پورے آگے کے حصے، پھر پیچھے لے جا کے جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے وہاں ہاتھ پھیر لیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کی حفاظت فرمائیں گے، ہر ناگہانی سے، ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، سوتے میں تکلیف ہو گئی اس سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور وضو کر کے سونے سے فائدہ یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو انسان باوضو ہو کر سوتا ہے پوری رات فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سب کہو، پوری رات فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور اگر انتقال ہو جائے سوتے سوتے میں تو شہادت کی موت، شہادت کی موت ہے۔ اور فرمایا جو باوضو ہو کر کے سویا اور آنکھ کھلی، اس کی رات میں آنکھ کھلی اور اس نے کوئی دعا اللہ سے کی، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو بھائی باوضو ہو کر کے سونا، بستر جھاڑ کر سونا، اور یہ جو کل میں نے بتائے ہیں ان کو پڑھ کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا۔ پھر جو سونے کی دعائیں ہیں وہ پڑھنا،
اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ دعا پڑھنا. اور پھر دائیں کروٹ پر سونا. دائیں کروٹ پر سونا. دیکھو الٹے سونا منع ہے، الٹے سونا. ایک صحابی الٹے مسجد میں سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پاؤں سے ان کو جگایا. آپ نے فرمایا الٹا شیطان لیٹتا ہے، سیدھے ہو کے لیٹو. کسی کروٹ پر لیٹو، دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر لیٹو، الٹے نہ لیٹو. اور دائیں کروٹ پر لیٹو، کوشش کرو ذکر کرتے ہوئے لیٹو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اس طرح سے. تو اور نیت کرو کہ میں انشاءاللہ صبح جلدی اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، یہ اٹھوں گا. اگر صبح اٹھیں تو اس وقت اٹھنے کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ایک تو مسواک تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے، سونے سے پہلے مسواک فرماتے، پھر جب لیٹ جاتے سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک یوں کر کے اپنے چہرے پر یوں پھیرتے اور دعا پڑھتے تھے. اس طرح سے دعا کرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا پڑھ کے پھر مسواک بستر پر بیٹھے بیٹھے مسواک فرماتے تھے، بستر پر بیٹھے بیٹھے مسواک فرماتے. پھر بستر پر بیٹھے بیٹھے سورہ انعام کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ پڑھ لیتے. پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یہ پڑھتے. اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے، وہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے یاد ہوتی ہے. اس وقت میں وہ جب بتانے لگتا ہوں تو کبھی کبھی وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن آٹومیٹک جب میں اٹھتا ہوں تو پھر وہ یاد ہوتی ہے. تو وہ دعا، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ دایاں پاؤں جوتے میں ڈالتے، پھر بایاں پاؤں جوتے میں ڈالتے، پھر آپ وضو کے لیے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے. جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے الٹا پاؤں اندر داخل کرتے اور دعا پڑھتے، باہر ہی دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب اندر جائے سر ڈھک کے بیٹھے، سر ڈھک کے بیٹھے. اگر جو آدمی واش روم میں سر ڈھک کے بیٹھے گا، بات نہیں کرے گا، دیکھو واش روم میں بیٹھنے کا بھی ادب ہے، سر ڈھک کے بیٹھے، قبلہ رخ، نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، کسی سے بات نہ کرے، اور سطر کھولنے لگے جب کپڑا ہٹانے لگے تو کوشش ہو کہ زمین کے قریب ہو کر کے ہٹائے. تو اس وقت کوئی زبان سے دعا نہ پڑے، کلمہ نہ پڑے، اور صفائی ستھرائی الٹے ہاتھ سے کرے. جو آدمی ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق تنگ ہو جائے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ننگے سر واش روم میں جائے، ننگے سر واش روم میں جائے، دیکھے یوں مال نکلے گا اس کا. اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، سر ڈھک کے جائے، سر ڈھک کے جائے. تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، محتققین حضرات سے درخواست ہے کہ ہم بیٹا، جو ہمارے بچے ہیں ان کو میں نے بیٹا کہا ہے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے میری مراد یہ ہے کہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے، ٹھیک ہے. ہمارا جیسے پڑھنا عبادت ہے، نفل پڑھنا عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، تسبیح کرنا عبادت ہے، ایسے ہی ہمارا لیٹنا بھی عبادت ہے. اور جب ہم لیٹیں اٹھیں، اپنا سامان سمیٹیں اور سامان کو سمیٹ کے طریقے سے سلیقے سے رکھیں، ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھیں.
انشاءاللہ تعالی اگر ہم یہ چیزیں سیکھ جائیں گے تو زندگی بھر یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔